اشفاق حسین کے گھر کی لائبریری میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اردو نثر اور شاعری کی کتابیں نہ صرف صاحب خانہ کے ذوق کی آئینہ دار ہیں بلکہ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی، جو کہتے ہیں کہ ادب کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ادب جو ہے انسان کے لیے بھی ضروری، لیکن ایک معاشرے، صحت مند معاشرے کے لیے بھی بڑا ضروری، کیونکہ وہ چیزیں جو آپ کہہ نہیں سکتے یا آپ سوچتے ہیں لیکن آپ کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ان کو کہنے کے لیے، جو غالب نے کہا تھا نا کہ میں نے یہ جانا کہ گویا وہ بھی میرے دل میں ہے، تو یہ جو ہر جس پر اثر ہو وہ اسی وقت دل میں ہوگا جب آپ کسی کے جذبات و احساسات کا ہے۔ تو میں بنیادی طور پر شاعری کو جذبوں اور احساسات کی دنیا میں کہتا ہوں۔ 1980 میں کراچی سے ٹورنٹو آتے ہوئے اشفاق اپنے سامان میں اردو سے محبت کی ایک پوٹلی بھی ساتھ باندھ لائے تھے۔ یہی محبت دیار غیر میں اردو زبان کی ترویج کے لیے ادبی سرگرمیوں کے انعقاد کا محرک بنی۔ تھوڑا سا ماحول تو ٹورنٹو میں بن گیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ بھی میں جیسے کہتا ہوں بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنی برکتیں لاتے ہیں اپنے ساتھ۔ تو یہاں پر جب میں 1980 میں آیا تو وہ زمانہ تھا کہ 78 میں فیض صاحب جو ہیں ایگزائل میں تھے، چلے گئے تھے، بیروت میں رہے اور امریکہ بھی، تو وہ یہاں 79 میں پہلی دفعہ آئے۔ جب وہ یہاں آئے تو وہ تو 2-3 دن، چونکہ ان کا نام تھا بڑا تو لوگ آپس میں فیض صاحب آئے تو تھوڑی سی چھوٹی سی کمیونٹی تھی، وہ سب ان سے ملنے چلے آئے، ان سے مطلب فیض کے نام پر آئے۔ اب جب فیض صاحب چلے گئے ہوں گے، یہ میں تصور کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو لوگ باقی بچے انہوں نے کہا بھائی ہم تو سب ایک دوسرے، ہمارا سب کا تو مشغلہ اور مسئلہ ایک ہی ہے، تو کیوں نہ ہم مل بیٹھیں۔ تو اس طریقے سے گھروں پر اور چھوٹی چھوٹی محفلوں کا آغاز ہوا، تو ایک ادبی ماحول یقیناً بن گیا تھا، اور میں نے بھی اس کی آبیاری میں کچھ حصہ لیا، باقاعدگی سے مشاعرے کرنا، کانفرنسز کا انعقاد کرنا 80s میں، اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے تو جن کو جیسے میں نے بتایا فیض ہیں، قاسمی صاحب ہیں، منیر نیازی ہیں، ہندوستان سے پروفیسر گوپی چند نارنگ، اختر النعمان، بڑے بڑے لوگ تھے جو یہاں آئے، اور کانفرنس میں پروفیسر جگناتھ آزاد، ایک بڑی رونق رہی۔ فیض احمد فیض سے عقیدت کا سلسلہ اشفاق کے زمانہ طالب علمی سے جا ملتا ہے، وہ زمانہ جسے آج بھی اشفاق اپنی یادوں میں بہت دھیان سے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ہمارے تو ایک سیمیسٹر سسٹم وغیرہ نہیں تھا، تو کسی ایک اسٹوڈنٹ کو موقع ملتا تھا کہ وہ تھیسس لکھے، مقالہ لکھے، تو مجھے اس زمانے میں نے فیض احمد فیض کا منتخب کیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ طالب علمی کے زمانے میں میرا تعلق بائے بازو کی جو طلباء تنظیم تھی ان سے تھا۔ جس زمانے میں نے کراچی یونیورسٹی 1973 یا 74 میں ماسٹرز کیا، تو میرے اساتذہ میں ایسے بڑے نام تھے جو آج بھی ادب کے بڑے نام ہیں، پروفیسر مجنو گورکھپوری، پروفیسر ممتاز حسین، پروفیسر منظور حسین شور، یہ ہمارے ایکسٹرنل اساتذہ تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبداللہ صدیقی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر اسلم فروخی، ڈاکٹر سید شاہ علی، ڈاکٹر عبدالقیوم، پروفیسر جمیل اختر خان۔ تو ایک کہکشاں سی تھی جی، یہ سارے اساتذہ جو تھے یہ صرف پڑھانے نہیں آتے تھے بلکہ ادب جو تھا ان کی زندگی کا مشن تھا، ایک ان کے اندر سے ادب ہوتا، تو ان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے گفتگو سن کے، ایک تو جو ہے نصابی سرگرمیاں تھیں، ایک نصاب کے علاوہ بھی جو سہولتیں تھیں وہ میسر ہوئیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ اشفاق کہتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی کے ماحول نے ان کی زندگی پر گہرے نقوش ثبت کیے، اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے طے کیا کہ اب اعلیٰ تعلیم اردو میں ہی ہوگی۔ یونیورسٹی تک تو ظاہر کو تو جب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو ہے اردو ادب میں ہی مزید اعلی تعلیم حاصل کرنی ہے، تو پھر تو یہ شوق اور بڑھتا چلا گیا، اور ایسے ایسے لوگوں سے ملا موقع پڑھنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، جنہوں نے میری ان صلاحیتوں کو آگے بڑھنے میں بہت مدد کی۔ اور یونیورسٹی کا دور بھی ہے، ہر دور کا، ویسے تو ہر نسل کو اپنا دور اچھا لگتا ہے، لیکن جس زمانے میں میں یونیورسٹی میں تھا تو مجھ سے 1 سال سینئر تھیں پروین شاکر، تاجدار عادل، اقبال فریدی، حیدر امام رضوی، اس کا جونیئر میں جو مجھ سے ساتھی تھے ایوب خاور تھے، شاہدہ حسن تھیں، تو ایک بڑا ماحول تھا یونیورسٹی کا، قمر عباس وفا تھے، تو ان سب کے ساتھ رہ کر، کیونکہ اکیلا جو ہے مجھے کہ چنا باہر نہیں جھونکتا تھا، سب مل کے ہی کرتے ہیں، تو مجھے میرے ماحول نے، معاشرے نے، جو کچھ بھی میں آج ہوں، ان سب نے مل کر بنایا۔ اشفاق حسین کینیڈا کے ایشین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ ایک طویل عرصے سے بطور براڈ کاسٹر منسلک ہیں۔ پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والی بہت سی اہم شخصیات کے انٹرویوز کو وہ اپنے براڈ کاسٹنگ کیریئر کی خوبصورتی قرار دیتے ہیں۔ تو آبویسلی جب ایک انڈسٹریلائزیشن سوسائٹی میں آئے گا تو لوگوں کے رویے بدلیں گے، تو کیا ہمیں اس سے، ویسے فنکار آپ کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں یا
مشورہ دیں گے کہ ہم پیچھے کی طرف جا کر دوبارہ اس کلچر کو الائیو کرنے کی کوشش کریں؟ کیا مغرب کی اچھی چیزیں جب آپ نے اپنائیں تو اپنی اچھی قدروں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ 1982 میں اشفاق نے کینیڈا میں ادبی محفلوں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ ایک ادبی مجلے اردو انٹرنیشنل کی اشاعت کا بھی اہتمام کیا۔ اسی زمانے میں فیض صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ یہاں کا ماحول بنانے کے لیے آپ کو رسالہ نکالیں، تو میں نے یہاں سے اردو انٹرنیشنل نکالا جو 1982 سے 1988 تک رہا، اور اس کو پنجاب یونیورسٹی نے اس کی اس پہ ریسرچ ورک کروایا، اس کی بیبلیوگرافی گورنمنٹ کالج لاہور نے کتابی شکل میں شائع کی، تو آہستہ آہستہ جو فضا بن گیا۔ دوسری چیز اردو انٹرنیشنل سے یہ ہوا کہ جیسے ہم ٹورنٹو میں تو اپنے دوست اب آپ کو جانتے ہیں، لیکن کون جو ہے دور دراز امریکہ کے شہروں میں موجود ہے یا کینیڈا کے دور دراز، ہر شخص تو بڑے شہروں میں نہیں تھا جو، یا ہر شخص کا ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا۔ اردو انٹرنیشنل نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا۔ اشفاق کہتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا میں اردو کے حوالے سے کیے جانے والے کام اور ادبی سرگرمیوں سے وہ مطمئن ہیں، مگر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اردو زبان کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان اور بھارت میں ہی ہوگا۔ زبانوں کا پودا جو ہے اپنی جڑوں ہی، اپنی زمین میں ہی اس کی جڑیں پکڑتی ہیں، چنانچہ اردو کے مستقبل کا فیصلہ پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہوگا جہاں اس کے اصل بولنے والے ہیں۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے باغ ہوں، بھئی گملوں میں بھی تو ہم پھول کھلاتے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں یہاں پر امریکہ میں، کینیڈا میں، شاید ہم جو کریں، ہم گملوں میں کھلے ہوئے پھول ہیں یا پودے جو بھی آپ کہیں۔ ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے اشفاق حسین کو 2011 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اشفاق گزشتہ 3 دہائیوں سے دیار خیر میں اردو کا چراغ چلانے کے لیے اپنی کاوشوں پر مطمئن دکھائی دیتے ہیں اور اس سلسلے کو اسی اہتمام کے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ مدیحہ انور، اردو VOA، ٹورنٹو، کینیڈا۔